بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مسجد الاقصی کا، اس کی اہمیت کی تعمیرات، مسجد الاقصی اور کعبۃ الصخرہ اور ثانیہ بیت المقدس، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اور پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر۔ مسجد الاقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے بابت اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھی۔ معتد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کیا چیز ہے؟ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو، اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ الاسرائیل آیت نمبر 1۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ البتہ شیعہ روایت کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بفضیلت ترین مسجد میں شامل ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی تزئین و آرائش عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ میں کیا فرق ہے؟ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین کعبۃ الصخرہ جو اسلامی طرز تعمیر کی شاندار نمونوں میں شامل ہے، تاہم آج کل یہ نام حرم کی جنوبی جانب
जाने वाली बड़ी मस्जिद के बारे में कहा जाता है। वो मस्जिद जो नमाज की जगह है वो कबतुल सुखरा नहीं, लेकिन आजकल कबा की तस्वीर फैलने की बिना पर अक्सर मुसलमान उसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं। हालांकि फिल वाक़या ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद तो बड़े सहन के जनूबी हिस्से में और कबा सहन के वस्त में एक ऊंची जगह पर वाक़या है। कबतुल सुखरा इस्लामी मामारी की एक शानदार इमारत है जिसे डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। कबतुल सुखरा एक इंतहाई खूबसूरत मामारी कारकर्दगी है। इसके सबसे खास बात यह है कि इसके डोम खुद बहुत खूबसूरत जरकारी से सजी हुई है जो इसको एक मुनफरिद नजर देती है। इसकी दीवारों पर कुरानी आयात और इल्मी और फिलासफी मस्तलात नक्श बनाए गए हैं जो इस्लामी फिक्री विरसे की कुमुक को दिखाती है। कबतुल सुखरा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है क्योंकि मुसलमान ईमान रखते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ ले गए थे और इसे मेराज की जगह भी तस्लीम की गई है और यहाँ मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस कायम है। प्यारे दोस्तों 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रूहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूबी मशरिक की जानिब ऐन किबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मंबर भी नजर आतिश हो गया जिसे सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान उस मंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फतह होने के बाद उसको मस्जिद में नस्ब करें। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुसलमान की आंख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और सहने के तकरीबन एक हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक ने आलमी इस्लामी OIC कायम कर दी। तहम 1973 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में होने वाले दूसरे इजलास के बाद से 56 इस्लामी ममालिक की ये तंजीम फाल हो गई। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिए दलील इसको साबित नहीं कर सकते कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था।